اس موقع پر امت مسلمہ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس موقع پر جب مظلوموں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اس موقع پر جب دنیا بھر کے لوگ اپنے قیدیوں کے لیے گوانتانامو بے میں ہوں یا امریکن جیل میں ہوں یا اسی طرح دنیا بھر کے ٹارچر سیلز میں جہاں جہاں یہ لوگ لے جا کر غیر قانونی قیدیوں کو رکھتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے بات کر رہے ہیں، عملی طور پر انہیں رہا کروا رہے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں سے واپس آ چکے ہیں۔ اس موقع پر امت مسلمہ اور بطور خاص پاکستان جہاں کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی شہری ہیں، جہاں ان کے نام پر ایک موومنٹ قائم ہے جو مسلسل آواز اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اس کے علاوہ پروٹیسٹ کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف لوگوں میں شعور کی بیداری کی مہم چلاتے ہیں۔ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ مسلسل اس موقع پر کام کر رہی ہیں اس موضوع کو لے کر۔ اس کے باوجود ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے عافیہ کے لیے بات نہیں کی۔ کئی موقع پر یہ آواز سننے میں آئی کہ اگر صرف ہمارا محکمہ خارجہ ایک خط لکھ دے تو بھی اس میں بہت ساری آسانی ممکن ہے، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ پوری زندگی کے لیے ایک کلنک ہے۔ اگر آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کسی طرح واپس آ جاتی ہیں، اور یہ موقع اچھا ہے اس موقع پر جبکہ امریکہ بہت مشکل میں ہے اور بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے اور اس وقت بھی اس کی بہت سارے معاملات میں مدد کی جا رہی ہے، تو اس کے بدلے میں کم از کم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے لیا جائے، ورنہ ساری عمر کے لیے اگر ڈاکٹر عافیہ کو کچھ ہو گیا، یہ ایسا کلنک کا ٹیکا اور ایسا دھبا لگے گا کہ یہ کبھی مٹ نہیں پائے گا۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، پڑھے لکھے باشعور شہری ہیں جو انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس کے لیے فکر مند ہیں۔ ان کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں بچوں نے مظاہرے کیے، خواتین نے مظاہرے کیے، حتیٰ کہ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل ایک مشہور شخصیت رمزے کلارک، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس پورے کیس کی اسٹڈی کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عافیہ صدیقی بالکل بے گناہ ہے، معصوم ہے، اور انہیں قطعاً ظالمانہ طریقے سے یہ سزا سنائی گئی ہے، اور یہ دنیا کی مظلوم ترین لڑکی ہے، اور وہ خاصی ان کی عمر تھی۔ He was at the age of 90 or 85 when he came to her home in Karachi، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک معصوم ہے اور ان کے ساتھ ظالمانہ طریقے پر یہ مقدمہ کا فیصلہ سنایا گیا اور انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ دنیا بھر کے لوگ جو خواتین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ تو ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں نظام ہے، اقتدار ہے، جو پورے سسٹم کو چلاتے ہیں، ان کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی تو بیٹیوں جیسی ایک بیٹی ہے جو برسوں سے امریکہ کی جیل میں ہے، جن کا گھر برباد، 2 نسلیں برباد کر دی گئیں، کوئی تو ان کے لیے آواز اٹھائے۔ ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہے میں قیامت کے دن ایک ایک کا گریبان پکڑوں گی اور میں کھڑا کروں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور میں پوچھوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی، جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ مسلمانوں کم از کم آواز تو اٹھاؤ۔ وہ فورم جو آپ کے پاس ہے، اس فورم پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صحیح معنوں میں قوم کی بیٹیاں یہ ہیں۔ قوم کی بیٹی وہ نہیں ہو سکتی اسلام کے نام پر بننے والا ملک جس کی ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، جہاں پر ہر جگہ علماء، طلباء، صلحاء، جہاں مکاتب، مساجد، مدارس، جو دنیا کی چیریٹی دینے والی تیسری بڑی نیشن ہے، اس کی بیٹی وہ نہیں ہو سکتی جو فوش کپڑے پہن کر مینار پاکستان پر فلائنگ کس دے رہی ہو۔ اس کی بیٹی وہی باحجاب حافظہ عالمہ ہو سکتی ہے جو امت کی نشاط ثانیہ کا درد رکھتی ہو اور جو شعور کی بیداری کے لیے جنگ کرتی ہو، اور جس کے ساتھ ظالمانہ طور پر 80 سال کی سزا سنا دی گئی ہو، وہ ہے پاکستان کی بیٹی۔ پاکستان کی اس بیٹی کے لیے آواز اٹھانا اور لڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یاد رکھیے، قحط میں مرتے ہوئے لوگ انہیں چھوڑا جائے گا، اور قوم کی بیٹی جو کفار کی قید میں ہوگی اسے چھڑوایا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا حکم۔ ایسے موقع پر بھی اگر کوئی پہلو تہی کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ www.darsequran.com